علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے، اس میں آج ہم نے احرام کے مسائل پڑھنے ہیں۔ صفحہ نمبر 81 ہے احکام الاحرامی، احرام کے مسائل۔ مسئلہ 67 ہے عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے، اور اس کی وضاحت ہم پیچھے مسائل میں پڑھ آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیے تھے۔ احرام کے لباس میں تہمد، چادر اور ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے تک ہوں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جوتے بھی اس میں بتا دیا گیا کہ وہ اینکلز کو کور نہیں کریں گے۔ اس میں حدیث پڑھتے ہیں، رواہ احمد، صحیح حدیث ہے، احمد میں روایت ہوئی ہے، اسے احمد نے روایت کیا ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما فی حدیث لہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي أَزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِن لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ۔ رواہ احمد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تہمد، چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے۔ اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لو، لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اس میں اب مرد کے احرام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور تہمد یعنی کھلا کپڑا ہوتا ہے، اسی طرح اوپر کا بھی جو چادر ہوگی وہ بھی کھلا کپڑا ہی ہوگی، اور جو جوتا پہنا جائے گا وہ بھی یعنی کہ پورے پاؤں کی چھت کو کور نہیں کرے گا، اور وہ ٹخنوں تک بھی نہیں جائے گا، کیونکہ بعض اوقات یا جیسے سرد ممالک سے کچھ لوگ اس طرف کا سفر کرتے ہیں تو وہ کبھی انہوں نے چپل پہنی نہیں ہوتی، یا ایسی کوئی چیزیں انہوں نے استعمال ہی نہیں کی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لیں، سوکس کسی بھی ٹائپ کی پہنیں، لیکن وہ بھی چھوٹی ہوں گی۔ ویسے آج کل تو چھوٹی ساکس مل جاتی ہیں، مجھے پتہ نہیں مردوں کے لیے ملتی ہیں کہ نہیں، لیکن اگر نہ ملیں تو پھر جو یہاں پر آ رہا ہے کہ انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لیا جائے گا۔ اگر محرم کو احرام باندھنے کے لیے تہمت نہ مل سکے تو پائجامہ استعمال کر سکتا ہے، اور اگر ٹخنوں سے نیچے تک کا جوتا نہ ملے تو عام جوتا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتا دیا کہ اس چیز کی آپشن ہے کہ پائجامہ یا عام جوتا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجد نعلین فلیلبس خفین ومن لم یجد ازارا فلیلبس سراویلا۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، تو صحیح حدیث ہے، تو پھر اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے احرام باندھنے کے لیے جوتے نہ ملیں وہ موزے پہن لے، اور جسے تہمت نہ ملے وہ پاجامہ پہن لے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے مسئلہ 70 ہے اگر محرم، اب یہاں پر یہ آپشن ایک دی جا رہی ہے اگر نہ ملے، ٹھیک ہے، ادروائز جو حج کا احرام ہوتا ہے وہ پہلی حدیث میں بیان کر دیا گیا۔ اگر محرم بھول کر یا لاعلمی میں سلے ہوئے کپڑے پہن لے، یا سر کپڑے سے ڈھانک لے، یا خوشبو استعمال کر لے، یا ناخن نوچ لے، یا بال اکھاڑ لے تو اس پر کوئی فدیہ یا دم نہیں، ٹھیک ہے۔ فدیہ جو ہے وہ ایک طرح کا کفارہ ہے، ایک اماؤنٹ ادا کی جاتی ہے، یا جو بھی وہاں پر آپ کو عالم بتائیں، اور دم جو ہے وہ قربانی یعنی خون بہانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھول کر یا اسے پتہ ہی نہیں تھا تو اس نے ایسا کام کر لیا تو پھر اس کو تنگی میں نہ ڈالیں، اس پر کوئی فدیہ یا دم نہیں، البتہ یاد آتے ہی یا علم ہوتے ہی اس کام سے رک جانا ضروری ہے۔ یہ دوسری بات بڑی اہم ہے کہ جو ہی یاد آ گیا یا علم دے دیا کسی نے، اور وہاں پر الحمدللہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حج کے یا عمرے کے دنوں میں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، تو آپ اس سے رک جائیں یا اس طرح کر لیں، تو اس وقت اس کام سے رک جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا نا اللہ کا ڈر اور تقوی کا امتحان ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی آپ کو بتاتا بھی ہے یا آپ کو یاد بھی آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، پہلے بھی تو ایسے ہی کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ پھر دلیلیں آگے سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو اور کوئی ہماری رہنمائی کرے تو اس کی بات مانیں اور سنیں اور عمل کریں۔
اور اگر کسی کی آپ اس طرح رہنمائی کریں لیکن وہ آپ کی بات نہ مانے تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن ویسے دیکھ کے اس کے حال پہ نہیں چھوڑنا، ذمہ داری اپنی ادا کرنی ہے کہ حکمت کے ساتھ اس کو بتا دیا جائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر راہ چلتے کو آپ دیکھتے رہیں گے کہ اس نے کیا کام غیر مسنون کیا ہوا ہے۔ میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے ساتھ وہاں پر رہیں، کھائیں پئیں، اٹھیں بیٹھیں، تو ان میں کوئی آپ ایسا عمل دیکھیں تو علم دینا ضروری ہے۔ ان یعلا رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل وهو بالجعرانۃ وانا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مقطعات یعنی جبۃ وهو متدمخ بالخلوق فقال انی احرمت بالعمرۃ وعلی هذا وانا متدمخ بالخلوق فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک پڑھ لیتے ہیں پہلے اردو۔ یعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے تو ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ وہ سائل جبہ پہنے ہوئے تھا اور اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی۔ متدمخن جو آ رہا نا بالخلوقی کہ اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور میں نے یہ جبہ پہن رکھا ہے جس پر خوشبو لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت صانعا فی حجک، اگر تم حج کرنا چاہتے تو حج میں کیا کرتے؟ قال انزع عنی هذه الثياب واغسل عنی هذا الخلوق، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت صانعا فی حجک فاصنعه فی عمرتک، رواہ مسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے دریافت فرمایا کہ اگر تم حج کرنا چاہتے تو حج میں کیا کرتے، اس نے عرض کیا میں یہ کپڑے اتار ڈالتا اور خوشبو دھو ڈالتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ حج میں کرتے ہو وہی عمرے میں کرو، اس سے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ غسل کر لیں اور اس کے بعد کپڑے پہننے سے پہلے آپ خوشبو مل سکتے ہیں اپنے جسم پر، اپنے بالوں کو ملبت بھی کر سکتے ہیں، اور لیکن اس کے بعد جب آپ کپڑے پہن لیں گے تو اس پر خوشبو نہیں لگائی جائے گی احرام کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو شخص آیا ہے اس نے دراصل جو جبہ پہنا ہوا ہے وہ خوشبو میں بھیگا ہوا تھا، اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس نے پوچھا کہ میں نے اب عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو اس کا حکم کیا ہے، تو پھر اس کو بتایا گیا کہ وہی حکم ہے جو حج کے لیے ہے، کہ اگر تم حج کے احرام میں ہوتے تو پھر اس خوشبو لگے جبے کو اتار کر دھو لیتے اور غسل کر کے اس کو پہن لیتے۔ حالت حیض یا نفاس میں عمرہ یا حج کے لیے آنے والی خواتین کو بھی میقات سے احرام باندھنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یعنی جب آپ میقات سے گزر رہے ہیں اور آپ عمرہ یا حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپ حیض یا نفاس کی حالت میں ہیں تو احرام آپ باندھ لیں گے اگر غسل کر سکتے ہیں۔ جیسے اگلی مسئلے میں آ رہا ہے کہ اگر بیماری کا خوف نہ ہو تو حیض یا نفاس والی خواتین کو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہر عورت اپنی حالت کو جانتی ہے۔ بعض اوقات ابتدائی ایام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں نا، ابھی جوان نہیں ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ نہاتے ہوئے احتیاط نہیں کر سکتی اور جسم گرم سرد ہو جاتا ہے، تو اگر وہ نہ چاہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی اچھی ڈرائی کلیننگ کر لیں۔ یعنی ظاہر ہے آپ ایک مسجد کی طرف یعنی کہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں جو بھی، اور ویسے بھی سفر پر نکل رہے ہیں تو لیکن اگر وہ ایسی حالت میں ہیں کہ جیسے حیض و نفاس ختم ہونے والا ہے یا بڑی عمر کی خاتون ہے یا پھر اس کی طبیعت مانتی ہے تو وہ پھر غسل کر لے تو اچھا ہے، غسل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت اہم بات جو اوپر مسئلہ 71 میں آ رہی نا وہ یہ ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ چونکہ میں حیض یا نفاس کی حالت میں ہوں تو اب میں احرام نہیں باندھوں گی۔ آپ نے نیت کی ہوئی ہے اندر جا کر عمرہ یا حج کرنے کی، تو آپ پھر احرام کی حالت میں میقات سے گزریں، کیونکہ بعد میں پھر کسی کو آپ کو میقات تک لانا یا بھول کے اگر کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ تو اندر پھر مسجد عائشہ یا جعرانہ والی آپشن وہ پھر کچھ لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ بات بتانی بھی چاہیے اور خود بھی جو ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ آپ چاہے حیض یا نفاس کی حالت میں ہیں، احرام کی حالت میں آپ میقات کو گزریں گی، یعنی وہیں سے لبیک پکاریں گی۔ مسئلہ 73 ہے خواتین کا احرام وہی لباس ہے جو وہ عام زندگی میں استعمال کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی خاص لباس بنانا سنت سے ثابت نہیں،
ٹھیک ہے، اور اس میں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سفید لباس چونکہ مردوں کے لیے پسند کیا گیا ہے تو عورتیں پہن سکتی ہیں، لیکن ہم جیسے جانتے ہیں کہ جب پردے کے احکامات نازل ہوئے تو مدینہ کی خواتین نے اپنے لیے سیاہ رنگ کو پسند فرمایا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ زینت دار نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ وہ جلدی گندا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کہ اس پہ داغ لگے ہوئے فوراً نظر نہیں آتے۔ تو اگر آپ چاہیں تو جو بھی آپ عام لباس پہن سکتی ہیں پہن لیں، لیکن سفید رنگ کے استعمال کے بارے میں یہ بتانے لگی تھی کہ جیسے مردوں کے لیے یہ پسند کیا گیا ہے تو عورتیں اگر سفید لباس اپنے لیے پسند کریں اور پہنیں تو ان کو روکا تو نہیں گیا، لیکن وہ یہ دیکھ لیں کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، کیونکہ گرم علاقہ ہوتا ہے، گرم موسم ہوتا ہے، تو ہم لان کے یا کاٹن کے کپڑے سلوا لیتے ہیں اور بڑے شوق سے ان کو پہنتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سورج کی شعاعیں جب کراس کرتی ہیں تو بعض اوقات جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف سفید رنگ کے لباس میں نہیں ہوتا، یہ ہلکے رنگوں کے لباس میں بھی ہوتا ہے، اور وہاں پر تو اتنا مجمع ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ اسی طرح ہی جا رہے ہیں تو یعنی کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں سے چھپ سکیں۔ بعض اوقات سر پر بھی اگر آپ نے ایسا ہی اسکارف اوڑھا ہوا ہے جو سین تھرو ہے اور بال نظر آ رہے ہیں، تو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے بعض اوقات خواتین پھر دو اسکارف استعمال کرتی ہیں، ایک نیچے اپنے بالوں کو اور کندھوں سینے کو کور کرنے کے لیے، اور اوپر سے ایک حجاب سفید ڈال سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک خاتون کو کرتے ہوئے دیکھا اس لیے آپ سے شیئر کیا۔ اور اسی طرح اوپر کے حصے پر تو کیونکہ یہ میں ان خواتین کی بات کر رہی ہوں جو عبایا وغیرہ بھی استعمال نہیں کرتی نا، تو اوپر والے حصے پر تو چلو چھپ جاتا ہے کہ ہلکے رنگ کی شرٹ ہے تو اوپر ایک اسکارف آ گیا، لیکن اگر آپ کی شلوار بھی ایسی ہے تو اس کے نیچے ضرور کوئی ململ کی ایسی، جیسے شمیز یوز کی جاتی ہے قمیص کے نیچے، ویسے ہی شلوار کے نیچے بھی کوئی ایسی ہی چیز استعمال کی جائے کہ آپ وہاں پر ایزیلی موو کر سکیں، آپ کو یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کا جسم کپڑے سے چھلک رہا ہے۔ مسئلہ 73 ہے، خواتین کا احرام وہی لباس ہے جو عام زندگی میں استعمال کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی خاص لباس بنانا سنت سے ثابت نہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ احرام باندھتے وقت خواتین کا سر کے بالوں کو باندھنا یا بال باندھنے کے لیے خصوصی کپڑا سلوانا سنت سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کریں، عام حالات میں آپ جو استعمال کرتی ہیں وہ کر سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ خواتین وہاں پر ایسی جا رہی ہوتی ہیں جو روزانہ گھر پہ ہی ہوتی ہیں، اور اب باہر آپ نکل رہے ہیں نا تو آپ کو 5 6 7 گھنٹے یا کافی گھنٹوں کا سفر کرنا ہے، بعض اوقات دنوں پر بن جاتا ہے سفر، تو پھر آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اسپیشل آپ اپنے بالوں کو اندر سے ٹائی اپ کیے ہوتی ہیں، یا اس کے لیے آپ کوئی خاص، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چھوٹا اسکارف نیچے ہوتا ہے اور بڑا اسکارف لیا، تو یہ ہر عورت اپنے حالات و واقعات کے مطابق کر سکتی ہے، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ باقاعدہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم خود کو تنگی میں ڈال کر یہ چیزیں اپنے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا حکم ہوتا ہے۔ احرام کے لیے رنگ دار کپڑوں کا استعمال جائز ہے، لیکن سفید کپڑوں کا استعمال مستحب ہے، یعنی پسند کیا گیا ہے۔ ان سمرۃ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواہ النسائی، صحیح حدیث ہے۔ سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، یہ سب سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے ایسی چادر جس پر خوشبو لگی ہو، احرام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او زعفران، رواہ ابن ماجہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے والے کو ورس، یہ رنگ کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، اور زعفران میں لگی ہوئی چادریں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو رنگ لگایا جاتا ہے نا باقاعدہ، ایک تو رنگ کپڑے کے اندر ہوتا ہے نا، وہ ان بلٹ اس طرح کے بن کے آتے ہیں، لیکن ایک آپ جانتے ہوں گے بیک ہوم میں دوپٹوں کو رنگ کرتے تھے ہم، ٹھیک ہے، تو ورس بھی رنگ کی ایک قسم ہے، اور زعفران بھی، زعفران تو معروف ہے، میٹھی اشیاء میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یلو زرد سائز کا کلر آتا ہے، تو اس میں رنگی ہوئی چادریں استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مسنون ہے۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عن ابیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ
وقت اصلا رواہ ترمذی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انا ابھی ہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یہ ترجمے میں نہیں آ رہا، اس کو ٹھیک کر لیں، انہو رأى النبی، کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ احرام باندھنے کے لیے الگ ہوئے اور غسل فرمایا، واغتسل، اور غسل فرمایا۔ احرام باندھنے سے قبل مردوں کا جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطیب ما اقدر علیہ قبل ان یحرم ثم یحرم، رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل اچھی طرح خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود بھی لگا سکتے ہیں، اور یہاں اگر آپ کی بیوی آپ کو لگا دے یا جو بھی، تو یعنی جہاں جہاں پہ بھی آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ پسینہ وغیرہ آتا ہے، یا پورے جسم پر ہی مل دی جائے، بعض اوقات بیک پر جیسے آپ سے خود نہیں ملی جا سکتی تو کسی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے حج کے دنوں میں 5 دنوں تک تو احرام چلتا ہی ہے، تو ان دنوں میں اس سے پہلے ہی یعنی غسل کر کے کپڑے یعنی احرام کا لباس پہننے سے پہلے اچھی طرح سے خوشبو لگا لی جائے۔ اور اس میں وہ میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ عورتیں ایسی خوشبو لگائیں گی جن کا رنگ تو ہو سکتا ہے لیکن ان کی خوشبو کم ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی وہ پھیلنے والی نہ ہو۔ فرض نماز ادا کر کے احرام باندھنا مستحب ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر بذی الحلیفۃ ثم دعا بناقتہ فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلط الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أحل بالحج، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی بذی الحلیفہ، ذوالحلیفہ میں، اور ادا فرمائی، اپنی قربانی کی اونٹنی طلب فرمائی، ثم دعا بناقتہ، ٹھیک ہے، یعنی طلب دعا یعنی کہا لوگوں سے کہ لے کے آؤ میری اونٹنی کو، اس کی کوہان کی دائیں طرف ایک زخم لگایا، فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، اس کی داہنی طرف کوہان میں ایک طرف زخم لگایا ہے، خون صاف کیا، اور اس کے گلے میں وصلت دما یعنی اس کا خون صاف کیا، وقلدها لعنین، پھر اس کے گلے میں 2 جوتیوں کا ہار ڈالا، ٹھیک ہے، یہ یعنی ایک نشانی ہوتی تھی، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب پھولوں کے ہار یا ایسی چیزیں پہنا دی جاتی ہیں، تو یہ دیکھنے والوں کے لیے بھی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جو قربانی ہے نا یہ ہدی کا جانور ہے جو اپنے مقام پر قربانی کے لیے جا رہا ہے۔ ثم رکبہ راحلتہ، پھر وہ اپنی سواری یعنی اس اونٹنی پر سوار ہوئے، پھر جب اونٹنی بیدا کے مقام پر سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے حج کے لیے تلبیہ پکارا، ٹھیک ہے، فلما استوت به علی البیدا، جب وہ بیدا کے مقام پر سیدھی ہوئی تو احل بالحج، تو آپ نے حج کے لیے تلبیہ پکارا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے 2 نفل ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلے جو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جو کیا ہے نا وہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد یہ کیا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنے کے لیے درج ذیل الفاظ کہنا مسنون ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلبی بالحج والعمرۃ جمیعا یقول لبیک عمرۃ وحجا، رواہ مسلم۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے تلبیہ پکارتے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لبیک عمرۃ وحجا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ طواف عمرہ میں احرام کی چادر دائیں کندھے سے نکال کر بائیں پر ڈالنا مسنون ہے، اسے اتباع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب عمرے کا آپ طواف کر رہے ہوں گے تو مردوں کے لیے کیا ہے کہ وہ احرام کی چادر کو دائیں کندھے سے نکال کر بائیں پر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کرتے ہوئے۔ احرام کی حالت استباع صرف طواف قدوم کے لیے مخصوص ہے، یعنی یہ جو حالت آپ نے اپنانی ہے یہ جب آپ جائیں گے تو وہ جو طواف آپ کریں گے اس کے لیے مخصوص ہے۔ عام حالات میں خصوصاً نماز کے وقت دونوں کندھے احرام کی چادر سے ڈھانکنے ضروری ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے کبھی اگر حرم کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو نا لوگوں کو تو وہ پھر دونوں کندھوں کو انہوں نے کور کیا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ پھر جب بیچارے رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو وہ نیچے گرتا ہے
تو وہ جب دوبارہ پھر اللہ اکبر کی پکار ہوتی ہے تو پھر وہ دوپٹے کی طرح جیسے عورتیں کرتی ہیں نا کہ کندھے پر ڈالتے ہیں، تو وہ اسی طرح ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اور بہت سارے لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ مجھے اس لیے ذہن میں رہ گیا کہ وہ ایک عمل ہے کہ بندہ پھر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء، رواہ البخاری. اور اس میں وہ نماز کے وقت دونوں کندھے احرام کی چادر سے ڈھانکنے ضروری ہیں، اس کے لیے پھر یہ حدیث لائے ہیں جو بخاری میں آئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو. اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی کوئی ایسا کپڑا ہو کہ جس سے آپ کا سارا جسم کور ہو جائے اور اس میں کندھے بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا واحد کپڑا نہ ہو کہ جیسے جو صرف تہمت کی صورت میں نیچے ہی رہ جائے اور اوپر کا جسم ننگا ہو، یا یہ کہ کندھوں پر ہی رہ جائے اور نیچے کا جسم ننگا ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن ایک کپڑا ایسا نہ ہو کہ جس میں کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو. کیونکہ ایک روایت آتی ہے کہ کوئی صحابی یا کون تھے، انہوں نے ایک کندھے پہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ کے دکھائی نا، اور وہ اس سے اپنے پورے جسم کو کور کیے ہوئے تھے. جیسے اب آپ جانتے ہیں آج کل تو ایسے وہ عبایات سل گئے ہیں کہ جن کے ساتھ ہی ٹاپس ہوتی ہیں، بس آپ نے ان کو اوپر سے نیچے ڈالنا ہے، وہ گلے میں جو ہی ڈلتی ہیں وہ سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے، یعنی سر بھی کور ہو جاتا ہے اس سے، اور بازو آپ سائڈ سے نکال لیں سب کچھ کور ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ہی کپڑا ہوتا ہے. اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنا مسنون ہے. میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا مسنون ہے. تو یہ سنتیں ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے. احرام باندھنا ہے، اس کے بعد تلبیہ کہنا مسنون ہے، اور میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا مسنون ہے. کسی ضرورت کی وجہ سے میقات سے پہلے احرام کی چادریں پہننے کی صورت میں احرام کی نیت اور تلبیہ میقات پر پہنچ کر کہنا شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ میقات پر پہنچے ہیں لیکن وہاں پر آپ کپڑے نہیں چینج کر سکتے، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے، اور جیسے آج کل اتنا رش ہوتا ہے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمل ہم نے دیکھ لیا نا کہ آپ ایک سائڈ پر ہوئے، غسل کیا اور احرام پہن لیا. تو لیکن ہمارے لیے اگر یہ ممکن نہ ہو تو احرام کے کپڑے جیسے خواتین تو گھر سے پہن کے چلتی ہیں، تو لیکن جب آپ میقات پر پہنچیں تو احرام کی نیت اور تلبیہ وہاں پر پہنچ کر ہی کریں گے. یہ نہیں کہ اب آپ نے چونکہ احرام گھر سے باندھ لیا تو گھر سے ہی لبیک شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے. عن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یعنی اب اس کی وضاحت بھی انہوں نے دے دی ہے کہ احرام کی پابندیاں وہیں سے شروع ہوں گی جہاں سے احرام کی نیت کی جائے گی، اور وہ میقات ہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہیں سے ہی آپ نے اس کی نیت کرنی ہے. پھر ہے احرام باندھنے کے بعد کوئی رکاوٹ پیش آ جانے کی وجہ سے عمرہ یا حج ادا نہ کرنے کی صورت میں حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والے کو ایک جانور ذبح کر کے احرام کھول دینا چاہیے. اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ جس بندے نے احرام باندھ لیا نا اور اس نے یعنی نیت کر لیا اور سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ روک دیا گیا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہے تو پھر وہ جانور ذبح کر کے یعنی دم دے گا اور پھر احرام کھولے گا. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں ابھی، اور یعنی انہوں نے حج یا عمرہ کی نیت تو کی ہوتی ہے اور اس کے لیے پیمنٹ بھی جمع کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن مختلف رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں. بعض اوقات کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی حکومت کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ روک دیے جاتے ہیں، ویزا ہی نہیں لگتا، فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی بے شمار کوئی بھی مجبوری پیش آ جاتی ہے، تو اس میں آپ نے احرام نہیں باندھا. ٹھیک ہے، ابھی آپ اپنے گھر پہ ہی ہیں، نہ آپ نے اس میں آپ داخل ہوئے، تو یہ اس کے لیے نہیں ہے. اگر کسی شخص کو بیماری وغیرہ کا خوف ہو اور وہ احرام باندھتے وقت یہ نیت کر لے کہ اگر بیماری بڑھ گئی تو میں وہیں احرام کھول دوں گا، تو ایسے شخص پر حج یا عمرہ ادا کرنے سے قبل احرام کھولنے پر کوئی فدیہ یا دم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس پہ انہوں نے نا اسی لیے اوپر ہی عمر بن خطاب کی جو حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے، تو اس نے نیت ہی یہ کی ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات کوئی شخص ڈائلسس کا پیشنٹ ہوتا ہے، یا اسی طرح دل کی کچھ ایسی بیماریاں ہیں، لوگ ہمت تو کر لیتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کیا حالت چل رہی ہے.
یا اسی طرح بعض اوقات حیض و نفاس میں بھی کچھ خواتین ہوتی ہیں، یا اور بے شمار کسی کی بھی کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس میں وہ ایسی نیت کرتا ہے. اور اس میں یاد رکھیں کہ یہ بھی، اور اسی طرح جب آپ رمضان کے روزے آتے ہیں نا، تو چونکہ حیض اور نفاس والی خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں اور حاملہ خواتین ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو رخصت ہے، تو وہ پھر بعض اوقات کیا کرتی ہیں کہ سارے ہی روزے چھوڑ رہی ہوتی ہیں. تو اگر وہ یہ نیت کر لیں کہ جیسے کوئی نہ کوئی روزہ چکھ لیں کہ میں رکھ کے دیکھتی ہوں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، تو وہ یہ کر سکتی ہیں کہ ایسی نیت کر کے، حالانکہ وہ فرض روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایسی نیت کر کے روزہ رکھ سکتی ہیں کہ اگر میری حالت ٹھیک ہوئی اور میں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ٹھیک رہی، یا حمل کی حالت میں ہوں تو میں ٹھیک رہی، تو میں روزہ پورا کر دوں گی. لیکن اگر اس کو جان کے لالے پڑ جائیں، یعنی بچے کے اس دن کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، تو ایسی نیت کرنے کی اجازت ہے. اور حج میں بھی یہی نیت اسی طرح کی جا سکتی ہے. تو اس میں وہ حدیث ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت. اچھا، اسی میں نا ایک اور بات روزے کے مسائل کے حوالے سے، کہ بعض اوقات آپ کے نا قضا روزے رہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ نے نفل روزے کی نیت رکھی ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے. اور لیکن اگر آپ نے قضا روزے کی نیت کی ہوئی ہے تو اس روزے کو آپ نے نہیں کھولنا، یعنی کہ اس کو پورا کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی دعوت پر جاتے ہیں اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے، تو وہ آپ کو کہتا ہے نہیں تمہیں اب میں کھانا آفر کر رہا ہوں، تو آپ اسے بتا دیں کہ میں نے اپنے قضا روزے کی نیت کی ہوئی تھی، تو وہ تو بالکل فرض کے قائم مقام ہے نا، آپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایسے قضا روزے کی نیت سے پہلے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں بیمار ہوں اور میرا کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں یہ روزہ کھول لوں گی، ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو انشاءاللہ پتہ ہونے چاہیے اور اپنی بچیوں کو بھی بتانے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات بچیاں ہمت نہیں کر رہی ہوتی، یا جیسے ان کے قضا روزے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ جوانی ہوتی ہے، ابھی ڈر لگتا ہے جیسے کہ عام دنوں میں روزہ رکھیں گی تو پتہ نہیں، کیونکہ رمضان میں تو ہم باقیوں کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک ہمت بنی ہوئی ہوتی ہے. شام کو افطاری کھا لیتے ہیں تو اس میں کافی نیوٹریشس فوڈ ہوتا ہے جس سے ہم اچھا محسوس کرتے ہیں. اسی طرح سحری اچھی مل جاتی ہے. لیکن جب بعد میں بچیوں کو روزے پورے کرنے پڑتے ہیں الگ سے، تو ان کو پھر سمجھایا جا سکتا ہے کہ بیٹا یہ ایک نارملی چیز ہے، آپ ایسی نیت کر کے بھی روزہ رکھ سکتی ہو کہ یا اللہ اگر مجھ سے نہ پورا ہو سکا اور یا مجھے بہت زیادہ تنگی ہوگی جسمانی لحاظ سے، تو میں یہ کھول دوں گی، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی دباعۃ بنت الزبیر فقال لها اردت الحج قالت واللہ ما اجدنی الا وجیعۃ وقال لها حجی واشترطی وقولی اللہم محلی حیث حبستنی وکانت تحت المقداد. رواہ مسلم. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبا بنت زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، ان کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کیا تم نے حج کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اکثر بیمار ہو جاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو لیکن احرام باندھتے وقت یہ شرط کرو کہ اے اللہ جہاں تو نے مجھے روک دیا میں وہیں احرام کھول دوں گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کا کتنا وہ خیال رکھتے تھے نا. ان سے انہوں نے پوچھا ہے تم نے حج کا ارادہ کیا ہے؟ اور جب وہ کہنے لگی کہ نہیں میں بیمار ہو جاتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کے مطابق ان کو ایک حکم دیا کہ آپ اس طرح سے نیت کر لیں. تو اس طرح کی نیت کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہے حج یا عمرہ ادا کرنے والے عالم یا بزرگ کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے احرام باندھتے وقت اگر یہ نیت کی جائے کہ جو احرام فلاں کا وہی میرا، تو یہ جائز ہے. یہ حضرت علی نے کیا تھا. حدیث دیکھتے ہیں. ان انس رضی اللہ عنہ قال قدم علی رضی اللہ عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن فقال بما احللت یا علی قال احللت کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان معی الحدی لا احللت. رواہ مسلم. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حالت احرام میں حاضر ہوئے، یعنی وہ یمن سے آ رہے تھے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں احرام باندھنے کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی مانند احرام باندھا ہے، یعنی میں نے یہی پکارا تھا کہ جو کا احلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو احلال
یعنی جو احرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نیت سے باندھا ہے احللت، میری بھی وہی نیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو جاتا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پیچھے والا سبق یاد آ گیا نا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے کہ اب لوگ میں احرام نہیں کھول رہے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہ رہے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج تمتع کو پسند فرمایا تھا، اور اس میں امت کے لیے آسانی تھی، کیونکہ اس میں آپ ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کر کے حج کا احرام کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد حج کے دنوں میں منع سے ہی حج یعنی اپنی اپنی رہائش گاہوں سے ہی حج کا احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پھر علی رضی اللہ عنہ کو بھی یہی کہا کہ میرے پاس اگر قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں اسی کو ترجیح دیتا کہ میں یعنی کہ احرام کھول دیتا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر آپ قربانی کا جانور ساتھ لے کے گئے ہیں اور آپ نے نیت ہی اس کی ہے قران کی، تو پھر ظاہر ہے اسی نیت پر آپ رہیں گے۔ اتنا ہی پڑھتے ہیں آپ، جزاک اللہ خیرن، ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں اور اس علم کو آگے پہنچانے والے بنیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔